بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گرمی بھی اپنی زوروں پر ہے، لیکن اللہ کی رحمت برس جاتی ہے ہر دوسرے دن، موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آج بھی بہت خوبصورت موسم ہے، تو چلیں ہم موسم کو بھی انجوائے کرتے ہیں، اپنا لیکچر بھی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا آج یہ لیکچر نمبر 26 ہے۔ اس میں ہمارے جو کنٹینٹس ہیں اس میں ہے سر سید احمد خان، ہز بایوگرافی، ورک، achievements, purpose of struggle, followers and critics۔ سر سید احمد خان کا نام سر سید احمد تقوی بن سید محمد متقی تھا۔ اصل نام تو ان کا سید احمد ہے، لیکن سر کا خطاب ملا ان کو۔ یہ 17 اکتوبر 1817 میں پیدا ہوئے اور 27 مارچ 1898 میں ان کی وفات ہوئی۔ ٹائٹل ان کو جو ملے، ایک تو سر تھا، دوسرا جواد الدولہ تھا، عارف جنگ ہے اور CSI ہیں، منشی تھے، اور آہستہ آہستہ پھر ترقی کرتے ہوئے جج کی سطح تک پہنچے۔ پاپولیرٹی آپ کی جو سی ہے وہ ایک اسلامک اسکالر کی حیثیت سے ہے، ایک فلاسفر کی حیثیت سے ہے، اور ایک پریگمیٹسٹ کی حیثیت سے ہے۔ پریگمیٹسٹ کیا ہے؟ یہ ایک فلاسافیکل جسے کہتے ہیں ایک تھیوری ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی نظریے کو، تھیوری کو آپ اس کا عمل کر کے دیکھیں، اس کے اوپر کیا رزلٹ آتا ہے۔ اگر تو رزلٹ اس کا اچھا ہے تو اس پر ہم اس کو اپلائی کر دیا جائے سوسائٹی کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر، اور اگر اچھا نہیں نکل رہا اس کا رزلٹ تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ پھر آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے، ایک تو آپ نے ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، ماڈرنٹی کو، جدید طرز عمل کو، پولیٹیکلی ریفارمر تھے بہت بڑے، اور اس کے علاوہ آپ نے جو اردو نثر کے اندر جو سا ہے، اردو زبان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا۔ اردو زبان کے اندر کتابیں لکھی ہیں، آرٹیکلز لکھے ہیں اپنے، جو ان کے تحقیقی مقالات تھے، جو ان کے اور خطاب تھے، ایڈریسز تھے، وہ انہوں نے اردو زبان کے اندر کیے اور اردو کو بڑا سہل کر دیا۔ یہاں تک کہ ان کے اسلوب کو سہل الممتنع کہا جاتا ہے، ان کے ایسا اسلوب، ایسا اسٹائل آف رائٹنگ پھر اس کو کوئی آگے اچیو نہیں کر سکتا، پھر یعنی کہ ان کی کسی بات کو اور آسان نہیں کر سکتے۔ آپ کا جو ورک ہے یا کنٹریبیوشن ہے اسلامک لٹریچر کے اندر، آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اردو میں، انگلش میں تو جو سے زیادہ تر ایک ہی کتاب آتی ہے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتاب لکھی تھی، خطبات احمدیہ، اس کو جو ٹرانسلیٹ کیا انگلش کے اندر کروایا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے تبیین الکلام جو سی ہے، جس میں تورات اور انجیل کی جو ہے وہ تورات تفسیر کی گئی ہے، اور اس میں اسلام کو اور کرسچینٹی اور جوئش کو قریب لانے کی کوششیں کی ہے، جسے ہم انٹرلینئر جو کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ ہے۔ آپ نے اس کے علاوہ اردو میں بہت سارے کام کیے ہیں۔ آپ کی جو کتابیں ہیں یا جو آپ کے مقالات ہیں، یہ جو کتاب ہیں، اس کے اندر جن پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے، اس میں مذہبی ہے، ریلیجیس ہے، ایجوکیشنل ہے، نیشنل انٹرسٹ کے اوپر بات کی کرتے ہیں آپ، پولیٹیکل یا آپ کے بہت زیادہ ہیں اس کے اندر، اور سوشل ہیں، پھر آرکیولوجیکل ہیں، اور فلسافیکل پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے ریز کیا ہے اس کے اندر۔ آپ کی فیمس بکس جو سی ہیں ان میں اسباب بغاوت ہند ہے 1857 کی، خطبات احمدیہ ہے، اور یہ ولیم میور کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں لکھی گئی تھی اور اسی کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے۔ پھر تبیین الکلام ہے، تفسیر القرآن وهو الهدى والفرقان ہے، اور سب سے زیادہ کہتے ہیں نا کانٹراڈکٹری جو بک ہے ان کی، وہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ رسالہ تہذیب الاخلاق ہے، آثار السند ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کتابیں ہیں۔ آپ کی جو کوششیں ہیں، جو آپ کی اچیومنٹس ہیں، یا جو پرپز آف اسٹرگل تھا، وہ کیا تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ لارڈ میکالے کی جو ایجوکیشنل پالیسی ہے، آپ نے اس کو سیکنڈ کیا، اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیا تھی کہ میکالے یا میکیولی کہتے ہیں اس کو، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو تھیوری تھی ایجوکیشن کے اوپر، وہ یہ تھی کہ یہاں کے لوگوں کو، انڈینز آف سب کانٹیننٹ کو انگلش زبان میں پڑھایا جائے، انگلش تعلیم دی جائے، انگلش سائنسز اور لٹریچر کو اور آرٹ کے اوپر، کلچر کے اوپر تعلیم دی جائے، تاکہ ہمارے پاس ہمیں ایک ایسی جو ہے نا ایک جو ہے کہ یوتھ، ایک جنریشن حاصل ہو سکے جو دیکھنے میں تو ہندوستانی ہو، انڈین ہو، لیکن ان کا جو وے آف تھنکنگ ہے، وے آف ایکشن ہے، وہ سب برٹش کے تحت ہی ہو، اور وہ انگریزوں کو
سپورٹ کر سکیں. اس لیے آپ نے جو کام کیا وہ تھا کہ لائلٹی فار برٹش گورنمنٹ کے نام سے. اور اسی طرح پھر آپ کی جو علی گڑھ موومنٹ تھی جس میں آپ نے ماڈرن وے آف ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہی تھی کہ انگلش زبان کو پروموٹ کیا جائے. شروع میں آپ اردو زبان کے بہت حامی تھے جنہوں سے آپ کی کتابیں ساری تقریباً اردو ہی ہیں, لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا, جب وہ کیمبرج گئے باہر لنڈن گئے, تو جب انہوں نے وہاں کا طرز عمل دیکھا اور ان کے ایجوکیشنل جو تھا پروسیس تھا, میتھڈالوجی تھی, اس کو دیکھا تو بڑا پسند کیا, اور ان کو کہا کہ بھی اب آپ جو ان سے ہیں ہم انگلش زبان کے اندر ہی ہمیں کام کرنا چاہیے, انگلش زبان ہی کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم ان کی باتوں کو سمجھ سکیں اور ان کے مطابق عمل کر سکیں, اور تاکہ وہ جو ان سے ہے وہ ہمارے قریب ہو سکے اور ہم ان کے قریب ہو سکے, ہمارے درمیان جو ایک گیپ ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے, وہ دور ہو سکے. یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ ان کے مسلمانوں کے اور برٹش کے درمیان یہ جو گیپ آیا تھا یہ کیوں آیا تھا, یہ جو برج یہ بیریئر تھا یہ کیوں تھا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 1857 میں جب وار آف انڈیپینڈنس کی کوشش کی گئی ہے مسلمس اور انڈینس کے ہندوز کی طرف مل کر انگریزوں کے خلاف, اس میں جو سا تھا مسلمانوں کو غدار کہا گیا, شکست ہوئی اور انہوں نے ہندوؤں کو اچھا سمجھا. لہٰذا مسلمانوں کی گرتی ہوئی حالت کے تحت جب انگریزوں نے پورا قبضہ کر لیا ہندوستان کے اوپر اور یہاں تک کہ مسلمانوں کی جائیدادیں لے لی, مسلمانوں کو غریب بنا دیا, ان کو بالکل جسے کہتے ہیں نا انتہائی روٹ لیول پر پہنچا دیا گیا جہاں پر ان کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو ان کو جو ان سا ہے روزگار کے مواقع نہیں تھے مل رہے. لہٰذا سر سید نے چونکہ مسلمانوں کے حمایت میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا کہ آپ انگلش زبان سیکھیں تاکہ آپ جو انگریزی تعلیم حاصل کریں, تاکہ آپ ان کے مطابق سوچ سکیں اور وہ آپ کو جابس دے سکیں, جابس آفر کر سکیں, اور آپ کے اور وہ جو انگریز جو آپ مسلمانوں کو اپنا دشمن تصور کر رہے ہیں وہ اس سے ان کو ان کے دلوں میں ایک نرم کونا, سافٹ کارنر پیدا ہو جائے. تو ایک قسم کی مسلمانوں کے سپورٹ کے لیے جو ان کو ایک پولیٹیکلی تھا وہ بڑی اچھی تھی. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ سر سید نے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی تھی کہ مسلمان جو ان سے ہے نا اب ایک قسم کی یہ اب غلام ہی بن چکے ہوئے ہیں, لہٰذا اب اور غلاموں کی زندگی کیسی ہوتی ہے, بڑی دردناک ہوتی ہے, تو لہٰذا اب یہ اوپر نہیں اوپر سکتے, لہٰذا ان کو اب انگریزوں کی حمایت ہی کرنی چاہیے. اور اسی لیے جو تھا سر سید نے علی گڑھ کالج کو بھی بنایا, جس میں وہ مسلمانوں کو ایسی تعلیم دیتے تھے جس کے ذریعے وہ انگریزوں کے قریب ہوتے چلے جاتے تھے, انگریزوں کے وے آف تھنکنگ کے مطابق ہی سوچتے تھے, عمل کرتے تھے. اور یہی ان کا نوشن آف سلیوری تھا سر سید کا, کہ انگریزوں کے دشمن نہ سمجھے مسلمان اور نہ ہی انگریز مسلمانوں کو دشمن سمجھے اپنا, بلکہ دونوں کو دوسرے کے قریب ہو جائیں. برٹش مسلمزوں وہی لارڈ میکیاویلی والی بات کہ رنگت میں اور جسامت کے لحاظ سے تو انڈینز ہوں لیکن کام اور سوچ کے لحاظ سے وہ برٹش ہوں. پھر آپ نے بہت سی اسلامک سائنسز کو بھی اپوز کیا, مثلا حدیث کو, قرآن کو, تفسیر کے بارے میں بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا کی ہے. قرآن پاک کی جو تفسیر لکھی سر سید نے وہ بڑی ہی کیسے نا کانٹراڈکٹری قسم کی تھی, اور اس میں بہت سے عقائد جو ان سے تھے, انبیاء کا انکار, انبیاء کے معجزات کا انکار, کیونکہ جو ان کے نبی ہونے کی دلیل ہوتی تھی اس کا انکار کر دیتے تھے. پھر جنت دوزخ کا, جنوں کا, فرشتوں کا, ان سب کا, آدم ان کا, یہ سب کا جو ان ہے نا وہ انکار کر دیتے تھے, جس کی وجہ سے لوگ خصوصاً علماء جو ان سے تھے نا وہ سر سید کے خلاف ہو گئے. اور پھر سید نے بھی ان کے خلاف ڈٹ کر کام کیا اور وہ ان کو ملا کے کہہ کے لفظ کے پکارا کرتے تھے. اگرچہ اصل میں جو وجہ ہے وہ یہ تھی کہ ان دونوں میں سے جو دونوں گروہوں سے تھا نا, ایک جو ماڈرنسٹ کا تھا جو کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کنزرویٹو پارٹی تھی, ہمارے جو علماء کرام تھے, ان کے درمیان یہ قسم کا گیپ آ گیا تھا سر سید کی اس تفسیر کی وجہ سے, نظریات کی وجہ سے, جن کو سر سید کے فالوورز نے, جو ان کے دوست تھے, احباب تھے, فرینڈس وغیرہ تھے, ریلیٹیوز تھے, انہوں نے بھی پسند نہیں کیا تھا. اگرچہ وہ سر سید کی پولیٹیکل جو حکمت عملی تھی, جو وژن تھی, یا جو ان کی اسٹریٹجی تھی اس کو اچھا سمجھتے تھے, لیکن مذہبی جو ان کا نقطہ نظر تھا اس کے خلاف وہ ہو گئے تھے. جیسے مولانا طاہر حسین حالری نے حیات جاوید کے اندر سر سید کی باتیں لکھی ہیں کہ سر سید کا یہ نقطہ نظر ٹھیک نہیں تھا ہے. اس کے علاوہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو سر سید احمد خان نے ہی
بتایا، صحیح راہ پر لگایا کہ بھی آپ اس طرف آئیں. آپ کیا ایک مناظراتی قسم کے بندے ہیں. وہ بھی ایک اپولوجیٹک قسم کی پرسنالٹی تھی. مناظرے کی کرتے تھے ہندوؤں کے ساتھ، کرسچنس کے ساتھ. لہٰذا سر سید نے ان کو اپنی طرف لگایا. اور سر سید کے بھی تحریروں میں، شبلی کی تحریروں میں ہمیں سر سید کا بڑا اچھا ملتا ہے. لیکن شبلی نے بھی سر سید کی جو باتیں اچھی تھی ان کو سیکنڈ کیا ہے، اور جو باتیں اچھی نہیں تھیں ان کو نگیٹ کیا ہے، ان کو ریفیوٹ کیا ہے. پھر چونکہ یہ بہگ جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے تھا وہاں سے بالکل ہی ڈیویٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور جو اس دور کی سائنس تھی جو کہ نیوٹونین سائنس تھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اس کو. اور اسی کے تحت قرآن پاک کی تفسیر بھی کی کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا عمل ہوتا ہے ویسا ہی رد عمل پیدا ہوتا ہے. اور جو کائنات ہے، جو معجزات ہیں، یہ تو جو ایک لا ہے، جو سنت اللہ جو اللہ کا قانون ہے اس کے اپوزٹ ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر اور ان کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ وہ چاہتے تھے کہ برٹش کے حمایتی ہو جائیں، ان کو دوست بن جائیں اور ان کے وفادار کہلائے جائیں. لہٰذا یہ انہوں نے ان کا جو نعرہ بن گیا تھا کہ لوئل محمڈنز، کہ جو انگریزوں کے وفادار ہیں. اور انہوں نے ریکانسیلیشن ود برٹش، اس کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ یہ بیانات دیے ہیں اپنے کہ جو ان سا ہے وہ ہم مسلمان انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کر لیں اور ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، نہ کہ ان پر تنقید کرنے کے لیے. بلکہ بعض اوقات تو سر سید نے اپنی کتابوں کے اندر، تحریروں کے اندر اس بات کو واضح طور پر بیان کیا کہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ حکومت انگلیشیا جو سی ہے وہ اس کی حکومت یہاں پر تاردیر قائم رہے، تاکہ مسلمان یہاں پر سکون سے رہ سکیں، ان کی آسانی کی آزادی کے ساتھ رہ سکیں. اور اس کے بعد ان کا ایک جو بڑا ہے وومن امپاورمنٹ کے اوپر، وہ یہ تھا کہ سر سید وومن امپاورمنٹ کے خلاف تھے، وومنس کی ایجوکیشن کے خلاف تھے. کہ وہ کہتے تھے کہ بھی ہمارے ہندوستان کے اندر جو سا ہے عورتوں کو کام کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ گھر بیٹھ کے اپنے جو سلائی کڑھائی اور جو دادی نانیاں ہمارے جو ایک فیملی جو سسٹم آ رہا ہے ایک انہیریٹیکلی جو ہمیں ایک تعلیم ملتی ہے خواتین کو، کہتے ہیں بس وہ کافی ہے، قرآن اور حدیث کو پڑھتے رہیں بس ان کے لیے یہ کافی ہے. مردوں کو چاہیے کہ وہ انگلش جو ہے ایجوکیشن حاصل کریں، ماڈرن ٹرینڈس اور انگلش ایجوکیشن کے ان کو حاصل کریں تاکہ وہ اچھی اچھی جابس پہ جا سکیں. اور سر سید کی ایجوکیشن پالیسی کا ایک بڑا یہ بھی تھا کہ انہوں نے غریب طبقے کے لیے بات نہیں کی، انہوں نے بات ہی یہ کی تھی کہ جو رئیس لوگ تھے، امیر لوگ تھے، نواب تھے، کہ ان کے جو بچے ہیں وہ نچلے طبقے کے لوگوں کے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان جیسے حرکتیں پیدا کرتے ہیں اور نہ والدین ان کو توجہ دیتے ہیں. لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ امیروں کے بچوں کو تربیت کریں اور امیروں کو اچھے کالج میں پڑھائیں، اچھے اسکولوں میں لے کے جائیں، تاکہ مسلمان جو ان سے ہیں اس لیول پر آ کر اچھی سے اچھا تعلیم حاصل کر سکے اور انگریزوں کے ساتھ مل کر بیٹھ سکیں. یہ تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ جب یہاں پنجاب یونیورسٹی بنی ہے جس کو بارے میں کہا گیا کہ یہاں پر ایک اورینٹل سیکشن ہوگا، تو سر سید نے اورینٹل سیکشن کی مخالفت کی تھی کہ ہمیں اورینٹلز بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس اتنی کتابیں نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس اس کی زبان میں اتنی الفاظ ہیں، ووکیبلری ہے کہ جس میں وہ جو برٹش جو انگلش جو سائنسز ہیں ان کو سمجھ سکیں، اس کو ہم ٹرانسلیٹ یہاں پر ہمارے پاس فالوورز اور کرٹکس ہیں. ان کے پاس ارد گرد 3 طرح کے لوگ تھے. ایک تو وہ تھے جنہوں نے بالکل ہی ان کو سپورٹ کر دیا، ان میں جو ہمیں مولانا حسین حالمی ہیں، لیکن کہیں کہیں پر یہ بھی اختلاف کر جاتے ہیں. نواب وقار الملک تھے، نواب محسن الملک ہیں، اور مولانا ظفر علی خان ہیں جنہوں نے ان کے پولیٹیکل ایفرٹس کو بڑا سپورٹ کیا ہے. اپوننٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑا نام مولانا محمد علی، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، جو کہ دیوبندی تھے اور دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے. اسی طرح جو کرٹکس ہیں جنہوں نے صرف یہی نہیں کہ اختلاف کیا یا جنہوں نے بالکل ہی اندھے بہرے ہو کے ان کا پیروی شروع کر دی، بلکہ ان کی جہاں جو باتیں اچھی ہوتی تھی ان کو فالو کرتے تھے اور جو باتیں اچھی نہیں تھیں ان کو نگیٹ کرتے تھے. ان میں ہم دیکھتے ہیں مولانا شبیر مانی کا نام ملتا ہے، بے ناصر علی دہلوی کا نام ملتا ہے، اور اکبر الہآبادی کا ملتا ہے. اور اکبر الہآبادی رحمۃ اللہ علیہ کا تو اس طرح کا تھا کہ وہ سر سید کی اور تحریک اور ان کی فکر کو بڑے ہی طنز و مذاق کے انداز میں تھا وہ بیان کیا کرتے تھے. ڈیٹیل ہم انشاءاللہ کلاس میں لیں گے آن لائن لیکچر میں. تو اب ہمارے پاس میں نے جو ریکمنڈیڈ مٹیریل میں بیان کیا ہے اس میں میں نے کہا لکھا ہے کہ ایک مونوگراف ہے سر سید احمد خان کے اوپر جس کو مولانا ظفر علی خان نے لکھا ہے. یہ مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کی طرف سے شائع بھی ہو چکا ہے، میرے پاس ہے چھوٹا سا بلٹ ہے 55 پیجز کا. اس کے علاوہ ایک سر سید شناسی ہے مغالطے اور مبالغے اور مغالطے، اس کو تحقیق و ترتیب دی ہے مجاہد حسین نے اور نشریات نے شائع کی اور 2000 لاہور سے. یہ دراصل ان کا ایم فل کا تھیسس تھا. اور اس کے علاوہ سر سید کے اوپر جو بڑی اتھارٹی مانی جاتی ہے ایک آتھر کی، وہ ضیاء الدین لاہوری صاحب ہیں. ان کی یہ درزل کتابیں ہیں کہ جن کی
آپ جب پڑھیں گے تو آپ خود جان جائیں گے کہ ان کی کتنی محنت ہے. کتابوں کے نام ہے سر سید کی کہانی، ان کی اپنی زبانی ہے، خود نوشت حیات سر سید ہے، خود نوشت افکار سر سید ہے اور نقش سر سید. پھر سر سید احمد خان ان کی تحریک نقد و نظر کے میدان میں آثار سر سید ہیں، 1857 کے چند اہم کردار ہیں اور کتابیات سر سید ہیں. ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے. تو ٹل دین اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر. السلام علیکم.